السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 28 سورۃ الصف، آیات مقدسہ 8 اور 9 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ اللہ رب العزت کے ارشادات عالیہ ہم نے سنے، جس میں بنیادی ہدف یہ ہے کہ اللہ کے جو انبیاء ہیں، یہ پیارے پیارے رسول ہیں جن کو تورات ملی، انجیل ملی، ان کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ یقاتلون فی سبیلہ، یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یہ سچی جماعتیں ہیں اور اللہ کو یہ بہت محبوب ہیں۔ یحب الذین، اللہ ان لوگوں کو بڑا پسند کرتے ہیں، یہ مومن ہیں، یہ اللہ کی جماعتیں ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں، ان میں اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی بالادستی چاہتے ہیں، انسانوں کو غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں، انسانوں کو اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں، ہر قسم کا ظلم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کتنی اونچی سچی جماعتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعارف کروا دیا کہ میرے بعد جو نبی تشریف لائیں گے وہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور میں آپ کو خوشخبری سنا رہا ہوں۔ لیکن آپ کی قوم نے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صراط مستقیم کی طرف بلایا، لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دی، فلسفہ توحید کی دعوت دی، اللہ کی پہچان پیدا کرنے کی کوشش کی، تو ان کو جادوگر کہہ دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کتنے بڑے ظالم ہیں یہ، کہ اللہ کے نبیوں کو جادوگر کہتے ہیں اور اللہ کی سچی تعلیم کو جادو کہتے ہیں۔ یہ ظالم لوگ ہیں۔ یہ چاہتے کیا ہیں؟ آج کی آیات سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں یریدون، یہ چاہتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ، تاکہ بجھا دیں اللہ کے روشنی کو، نور کو، بافواہہم، اپنے منہوں سے۔ یہ اپنے منہوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ ان کی سوچ، مائنڈ سیٹ ظلم کا ہے، شیطانی ہے، یہ شیطانی جماعتیں ہیں، اور اسی مائنڈ سیٹ کو آگے پروپیگنڈا کرتے ہیں، اسی کا ابلاغ کرتے ہیں، اسی کی اشاعت کرتے ہیں، اسی کی تنظیم سازی کرتے ہیں۔ تو یہ تو شیطانی جماعتیں ہیں، شیطانی جماعتوں کا حصہ ہیں۔ لیکن یاد رکھو اللہ کیا چاہتے ہیں؟ واللہ، اللہ چاہتے ہیں متم نورہ، اپنے اس نور کو پورا کریں، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ کافر ناپسند سمجھتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھا دیں، یعنی اللہ کی بالادستی نہ ہونے دیں، علم بھی شعور بھی پیدا نہ ہونے دیں، سچی تعلیم اور تربیت نہ ہونے دیں،
اپنی جھوٹی تعلیم پھیلاتے ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ اور اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میری سچی تعلیم، پروگرام، اعلیٰ نظریہ یہ غالب ہو، اس کی بالادستی ہو۔ فلسفہ توحید سوسائٹی میں غالب ہونا چاہیے، اور بغیر اللہ کی بالادستی کے کبھی بھی کوئی سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ تاریخ ہے، ہزاروں سال کی انسانوں کی تاریخ۔ جب ظلم آیا انسانیت کی ترقی رک گئی، جب کفر، شرک اور منافقت آئی انسانیت تباہی ہوئی ہے، اور جب انسانیت نے سمجھ لیا اللہ کے نبی تشریف لائے اور اللہ کی توحید کو غالب کر دیا تو انسانیت نے ترقی کرنا شروع کر دی۔ سائنس کی ترقی بھی اللہ کی توحید میں ہے، ایجادات بھی اسی میں ہے، باقی تو جمود ہی جمود ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پورا کرنا ہے۔ کیسے پورا کرنا ہے میرے عزیزو؟ یہ آیت مقدسہ نمبر 9، یہ 1000 آیتوں برباری ہے۔ اللہ نے اس آیت مقدسہ میں وہ مشن بتا دیا، وہ منصب بتا دیا جس کے ذریعے سے اللہ کی بالادستی ہوگی۔ هو الذی ارسل رسولہ، اللہ نے پیارے پیارے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ سنیے، اللہ کی ذات اقدس وہ ہے جس نے بھیجا اپنا رسول۔ اپنا رسول کیا دے کے بھیجا؟ بالہدا۔ پہلی بات، ہدا سچی رہنمائی، اور سچی رہنمائی وہ اعلیٰ فلسفی پروگرام، سچی تعلیم ہے۔ ودین الحق، اور سچا دین دے کے بھیجا۔ وہ دین سچا کیا ہے؟ جس کے نتیجے میں انسانی حقوق غالب ہوتے ہیں۔ وہ سچا دین یہ ہے جس میں عدل کا سیاسی نظام ہے، عدل کا معاشی نظام ہے، عدل کا سماجی نظام ہے، وہ ہے دین الحق۔ تو اللہ نے یہ 2 چیزیں دے کے بھیجی اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایک ہدا، سچی تعلیم، فکر اور فلسفہ، اور دوسرا ایک ماڈل نظام دے کے بھیجا۔ کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دیں۔ ذرا توجہ کیجئے میرے عزیزو، اس آیت مقدسہ کے عنوان سے اللہ کی جو رہنمائی ہے وہ غلبے کی شکل میں ہے۔ بغیر غلبے کے کوئی چیز منوائی جا سکتی ہے؟ سوسائٹی میں آپ دیکھیں، جس کی رٹ ہوتی ہے اسی کا غلبہ ہوتا ہے، اسی کے اثرات ہوتے ہیں۔ جس کی رٹ ہی نہیں ہے، جس کی حکومت ہی نہیں ہے، حاکم نہیں، وہ فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ بندہ، اس کی کون سنتا ہے؟ اس کی تو گھر کے اندر بچے نہیں سنتے، بیوی بچے نہیں سنتے۔ رٹ قائم کرنے کے لیے ایک حاکم ہوتا ہے بندہ، فیصلہ کرنے والا، حکمران طاقت ہوتی ہے۔ گھر کا حکمران والد ہے، تو والد کی رٹ اگر نہیں ہے تو بچے سنتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا دین اسلام ہے پاکستان کے اندر۔ ہمارے دین اسلام کی رٹ نہیں ہے تو دین اسلام کو مذاق بنا دیا ہے ان ایجنٹوں نے اور منافقین حکمرانوں نے۔ دین اسلام کا غلبہ ہے، غلبہ، رٹ کے بغیر کبھی بھی غلبہ نہیں ہو سکتا، رٹ کے بغیر اس کے اثرات نہیں آ سکتے، اس کے نتائج پیدا نہیں ہو سکتے۔ اور ہم حیران ہوتے ہیں، اتنی واضح اللہ کی آیت کریمہ ہے تو ہمارے مذہبی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ وہ فلاسفر جو مذہب سے وابستہ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ دین کو کس طرح غالب کرنا چاہتے ہو میرے عزیزو؟ ایک ہے دین کا بیانیہ اور ایک ہے دین کا نظام۔ سمجھو اس بات کو، دین کا بیانیہ تو اللہ نے دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہے عملی زندگی، وہ بیانیہ کی شکل میں، فکر اور فلسفہ وہ موجود ہے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بیانیہ جاری کیا ہے؟ کوئی غور تو کرو،
آپ نے اس بیانیے کا نفاذ کیا ہے، اس کی بالادستی کی ہے۔ آپ نے اس بیانیے پر ریاست بنائی، ریاست مدینہ۔ آپ نے اس بیانیے پر ریاست بنائی، ریاست مکہ۔ جب حجاز میں قومی انقلاب آ گیا تو پھر اسی بیانیے پر بین الاقوامی فتوحات شروع ہوتی ہیں، اور خلفائے راشدین کے دور میں اسی بیانیہ پر پوری دنیا پر اسلام کا، دین کا غلبہ ہوا، اس کا سیاسی اور معاشی نظام غالب ہو گیا۔ اسی کی سائنس ہے، اسی کی تعلیم ہے، اسی کی اخلاقیات ہیں، اسی کی تہذیب ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ یہ ہے دین کا غلبہ۔ تو بغیر غلبے کے صرف بیانیہ جاری کر دیں، بیانیہ جاری ہو رہا ہے سود حرام ہے، بیانیہ جاری ہو رہا ہے رشوت حرام ہے، اور جہاں رشوت لی جا رہی ہے اوپر بیانیہ لکھا ہوا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ سود کے بارے میں بیانیہ ہے قرآن کا، اور بینکوں کے باہر لکھا ہوا ہے سود حرام ہے، اندر بینکاری نظام سود کا ہے، ہمارا قومی معاشی نظام سود کا ہے، اور ہم اس میں انوالو ہیں، اس سے کمپرومائز کر کے بیٹھے ہیں۔ اور الٹا بعض مذہبی لوگوں نے اس سودی نظام کو تحفظ دے دیا، دین کے عنوان سے تحفظ دے دیا۔ اس سے بڑا جرم ہو سکتا ہے کوئی؟ میرے عزیزو سمجھو، اللہ کا دین غالب ہوگا، یہ اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی خوشنودی اسی میں ہے۔ اور آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ سنو، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرک، کافر، منافق، شیطانی جماعتیں، حزب الشیاطین اس کو ناپسند سمجھتے ہیں، وہ اچھا نہیں سمجھتے کہ دین غالب ہو۔ وہ آپ کو مختلف پٹیاں پڑھائیں گے، مختلف طریقے بتائیں گے، پیوند کاری کریں گے، کمپرومائز کریں گے، مختلف لیبل لگائیں گے۔ وہ نہیں چاہتے کہ دین غالب ہو۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ واللہ متم نورہ، اللہ نے اپنے نور کو پورا کرنا ہے۔ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ میرے عزیزو یہ آیتیں یاد کر لو، پکی دماغوں میں بٹھا لو، دل میں بٹھا لو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد قومی اور بین الاقوامی انقلاب ہے، اللہ کی بالادستی ہے، دین کا غلبہ ہے۔ اب آپ اس کے خود عالم ہو گئے ہیں، آپ نے ماشاءاللہ سن لیا ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اپنے سامنے رکھتے ہوئے، غور و فکر کرتے ہوئے پھر آپ مطالعہ کرو آج کے مذہبی اسکالرز کا، مذہبی ماحول کا، مذہبی گفتگو کا جائزہ لو، اور یہ غور و فکر سے ہوگا، بغیر سوچنے کے، سمجھنے کے نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں غور و فکر کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت درست تجزیہ جو قرآن نے ارشاد فرمایا، اللہ اس کو ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔